اب جناب محترم وزیر اعظم کی لیگل ٹیم نے یہ کہا بھی کہ مینٹینیبلٹی کی بات کی جا سکتی ہے، تو وزیر اعظم محترم نے حتمی طور پہ یہ ہدایت جاری کی کہ نہیں، ہم کوئی بھی ٹیکنیکل بات نہیں اٹھائیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس مقدمے کا فیصلہ ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ وزیر اعظم محترم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے بھی اور اس سے پہلے اپنے خطاب میں یہ بات پوری دل کی سچائی سے کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی ٹیکنیکلٹی کو رستے میں لایا جائے۔ تو یہ بات بہت واضح طور پہ سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم کے وکیل کی طرف سے ایسا مینٹینیبلٹی کا کوئی ایشو ریز نہیں کیا گیا۔ میں چاہوں گی کہ میرے کولیگ بیرسٹر ظفر اللہ آپ کو تھوڑی سی آج کی لیگل پروسیڈنگز کے حوالے سے بریف کریں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 24 گھنٹے کے نوٹس پہ پرائم منسٹر صاحب کا جواب جمع کرا دیا، جس میں تمام حقائق بیان کر دیے گئے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر صاحب کا جواب جمع کرا دیا گیا ہے، جس پہ ان کے اوپر بھی لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے دیا گیا ہے، اور محمد اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا جواب بھی جمع کرا دیا گیا ہے، جن پہ اوپر ان کے تمام الزامات کا جواب دیا گیا ہے۔ کسی ٹیکنیکلٹی کے پیچھے کوئی نہیں چھپا۔ اعلان ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہ جی ٹھیک ہے کہ مینٹینیبلٹی ایسے معاملات میں چیلنج کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ جورسڈکشن بہت کم معاملات میں آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن پرائم منسٹر نے تمام لیگل ٹیم کی ایڈوائس بشمول میرے کو اوور رول کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جلدی سے جلدی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائڈ۔ اس وجہ سے ہم نے کسی بھی ایک ٹیکنیکل اعتراض کی عدم موجودگی میں تمام حقائق کورٹ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ جو چاہے وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اور دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ حکومت کی نمائندگی کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ 20 تاریخ کے آرڈر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا ہے۔ لا یہ ہے کہ جہاں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے اٹارنی جنرل کو نوٹس دینا لازم ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان کو اٹارنی جنرل ریپرزینٹ نہیں کریں گے، ان کے پرائیویٹ کاؤنسل ان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ عدالت نے اگر چاہا تو اٹارنی جنرل صاحب ان کی معاونت کریں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اقدار کوئی کام وہ نہیں کریں گے۔ یہ الزام خواہ مخواہ ان پہ لگایا جا رہا ہے، آئینی ڈیوٹی ہے اس کو وہ ادا کریں گے۔ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کہا جا رہا کہ جی آپ نے لیٹ کر دیا، جواب لیٹ کر دیا۔ بھائی پہلے نوٹس میں آپ کے پاس لایا ہوں، 20 کو جو کیس لگا تھا کہا گیا تھا کہ جی وی آر انکلائنڈ ٹو ایشو نوٹس ٹو ریسپونڈنٹ، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ جواب جمع کرا دیں۔ جب نوٹس دیا جاتا تو وکیل لا کے کھڑا ہو جاتا، کہتے جناب بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور یکم کا جو آرڈر ہے اس میں اوپر انہوں نے لکھا گیا ہے کہ ریپلائی کنسائز اسٹیٹمنٹ دیں۔ وہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر 3 رسپانڈنٹ کی دے دی گئی ہے، اور منڈے کو باقی جو ہیں ان کا بھی جواب جمع کرا دیا جائے گا بغیر کسی اعتراض کے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے سارا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم جمع کرائیں گے، لیکن یہ ہمارا مطالبہ آپ کے ذریعے ان سے ہے۔ جو الزام لگاتا ہے ثابت وہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی تو لے آئیں، ثابت کر دیں، لیکن جو کچھ آپ نے وہاں الیکشن کمیشن میں ہوا تھا اس دھرنے میں وہی کوئی یہاں ہوگا۔ ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں، بہت سارے لوگوں نے عمران خان کے خلاف پٹیشن فائل کی ہوئی ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ ان کی کمپنی لیتی ہے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے، کمپنیوں سے، امریکہ میں اور پاکستان میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے آج تک جواب جمع نہیں کرایا، الیکشن کمیشن میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کئی لوگوں نے کیا ہے وہ جواب جمع نہیں کراتے، لہذا پرائم منسٹر صاحب نے پہلی تاریخ پہ جمع کرا دیا۔ ایک بات میں آخر میں عرض کرتا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں ہر فورم کے اوپر آ کے ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو، انشاءاللہ میرا دامن صاف ہے۔ عمران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے، ان کے خلاف 2 پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی ہیں۔ ایک میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے آف شور کمپنی انہوں نے بنائی، مشرف سے انہوں نے جعل سازی کر کے
ان کے مالی معاونت لے کے اپنی کمپنی کو ظاہر کر کے ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ لیا. بنی گالہ کے مقام کے بہت سارے مسائل ہیں, فارن فنڈنگ کے مسائل ہیں, کچھ اور مسائل ہیں جن کا میں شاید پبلکلی ذکر نہیں کر سکتا. ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ اب وہ پٹیشن غالباً 7 تاریخ کو لگیں گی سپریم کورٹ میں, جو ہماری اطلاعات ہے, ان کو بھی آ کے غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہنا چاہیے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ان پٹیشن کے اوپر, اسی کمیشن کے سامنے انہی پٹیشن کے ساتھ کلب کر لیا جائے تاکہ ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے, سچا کون ہے. تھینک یو. دانیال صاحب کچھ